الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ کل اس آیت سے متعلق کچھ بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے تقوی والوں کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی صفت یہ ذکر کی ہے کہ اہل تقوی والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ صبر کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے۔ نمبر ایک، کوئی مصیبتیں، پریشانیاں، غم آ جائیں تو انسان اللہ پر بھروسہ کرے، واویلا نہ کرے اور نہ شکری نہ کرے، تو ایسے موقع پر صبر کا دامن تھامے اور اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر راضی رہنے کی کوشش کرے۔ نمبر دو، نیک اعمال جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اپنے آپ کو ان پر لگانے کی کوشش کرے۔ بالفرض جی نہیں بھی چاہ رہا کسی کام کو، تب بھی یہ سوچ کر کہ ہمارے اللہ اور ہمارے نبی کا چونکہ حکم ہے اور ان کی رضا ہے، چنانچہ زبردستی اپنے آپ کو اس کام میں لگانے کی کوشش کرے۔ یہ بھی صبر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کافی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جس کا انشاءاللہ تذکرہ ابھی آ جائے گا۔ اور تیسری چیز جو صبر میں داخل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ نفس اور جی انسان کو برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان اپنے نفس کو دبا کر، روک کر ان سے بچنے کی کوشش کرے تو یہ صبر کا تیسرا حصہ ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنا، نیک اعمال پر خود کو جمائے رکھنا اور برے اعمال سے خود کو بچائے رکھنا، یہ تینوں چیزیں صبر کے مفہوم میں داخل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے سر کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے۔ اگر خدا نخواستہ سر اتار دیا جائے تو باقی جسم بیکار بے جان بچ جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی، کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر ایمان سے صبر کو الگ کر دیا جائے تو پھر ایمان کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے صبر کو ہمیشہ اپنے دامن میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عمل میں، جیسا کہ میں نے نیک اعمال کا تذکرہ کیا، کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو درجات کو بلند کرنے والی ہے اور اسی طرح تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں کہ درجے بھی بلند ہوں، گناہ بھی مٹیں، اور کیا چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت انسان کا وضو کرنے کو جی نہ چاہتا ہو، مشکل وقت ہو، جیسے سردی سخت ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرم پانی کا انتظام نہیں، یا گرمی سخت ہے اور پانی بھی گرم ہے، اب گرم پانی سے وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، دل گھبراتا ہے، تو ایسی ناپسندیدگی کے موقعوں پر مکمل وضو کرنا، مزے سے وضو کرنا، اہتمام سے وضو کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ درجات بھی اس سے بلند ہوتے ہیں اور گناہ بھی اس سے مٹتے ہیں۔ تو یہ بھی صبر کا حصہ ہے اور صبر کے اندر داخل ہے۔ اور سب سے زیادہ اظہار اس کا ہوتا ہے جہاد کے موقع پر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔
کہ مومن جب میدان جہاد میں نکلتا ہے تب بھی صبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، یہاں تک کہ جان بھی پیش کر دیتا ہے، جان کا نذرانہ بھی دے دیتا ہے، لیکن صبر کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، تو اس کے نتیجے میں یہ جنت پا لیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ چنانچہ ان حالات میں ہمیں نماز کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، اور جو کو مشکل حالات ہیں ان کو تحمل اور برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح کہیں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، کہیں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کا اجر بے حد و حساب ہے، ان کو بغیر حساب کے اللہ تھوک کی شکل میں صبر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو صبر ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ اہل تقوی کی سب سے پہلی صفت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری صفت ارشاد فرمائی والصادقین، کہ وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، گفتار کے بھی سچے ہوتے ہیں، کردار کے بھی سچے ہوتے ہیں، کسی معاملہ میں وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ہے کہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مومن بندے میں کوئی خصلت ہو سکتی ہے، کوئی عیب ہو سکتا ہے، اس میں کچھ عیب پائے جا سکتے ہیں، لیکن کذب اور خیانت، جھوٹ اور خیانت، یہ دو چیزیں مومن کے اندر نہیں ہوتی، یہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا مومن بندہ، ایمان والا بندہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بزدلی بسا اوقات کمزور ایمان کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، کہ بندہ مومن بھی رہتا ہے، مسلمان بھی رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بزدلی بھی ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے جہاد میں اور اس طرح کے کام میں جانے سے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا بخیل ہو سکتا ہے، خرچ کرنے کو جی نہ چاہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بخل بھی کمزور ایمان کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے بسا اوقات، کہ بندہ مومن بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بخل بھی پایا جاتا ہے، مال خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ کلا والذی نفسی بیدی، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ ایمان اور کذب یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کذب آتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، خیانت آتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، اس وقت انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک میں بھی ہمیں جگہ جگہ اس کا حکم دیا گیا ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، اس سے تمہارے اندر سچائی منتقل ہوگی۔ ہر اعتبار سے انسان کے اندر سچائی ہونی چاہیے، اس وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ والقانتین، اور تیسری صفت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے، عبادت بھی ایسی کہ جس میں خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، ظاہری اعضاء سے بھی محسوس ہو کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اور اندرونی طور پر انسان خود بھی محسوس کر رہا ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس انداز کی، اس پائے کی عبادت کرنا، یہ ایمان کی اور اہل تقوی کی تیسری صفت ہے۔ والمنفقین، اور اسی طرح وہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز والمنفقین اور والمستغفرین بالاسحار، ان دو صفتوں کے متعلق کچھ باتیں کل عرض کر کے پھر آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمدہ اور صاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔